ایک دفعہ ہم لوگ جو تھے وہ گڈانی بیچ گئے، اور ہم 8 لوگ تھے اور 4 موٹر سائیکلیں تھیں۔ موٹر سائیکلوں پہ ہم لوگ گئے تھے گڈانی بیچ۔ ایک لیاقت کی موٹر سائیکل تھی، میں لیاقت کے ساتھ تھا، اور ایک مقیم بیگ کی موٹر سائیکل تھی، ایک غالباً احسن کی موٹر سائیکل تھی، اور ایک موٹر سائیکل مصباح الاسلام کہیں سے لے آئے تھے۔ تو ہم لوگ 8 دوست، زاہد بھائی، احسن، لیاقت، مقیم، میں، مصباح، ہم لوگ سب جو تھے وہ گڈیانی بیچ پکنک بنانے گئے تھے موٹر سائیکل۔ اور اس کی ایک خاص بات یہ تھی اس پکنک کی کہ وہاں کی بیچ کے اوپر ہم سب کی نیوڈ تصویریں بھی کھینچی گئی تھیں۔ بعد میں وہ جو تھیں وہ زاہد بھائی نے جو ہے وہ سب ڈسٹرائے کر دی۔ تو وہ ہمارا وہ ایک بڑی تاریخی جو ہے وہ ٹین ایج کی پکنک تھی۔ ایک دفعہ کیا ہوا، لیاقت کی ایک معشوقہ تھیں، ایس کے اینڈ ایف میں جاب کرتی تھیں۔ ایس کے اینڈ ایف کا ایک میچ ہوا یوتھ سینٹر میں۔ وہ لیاقت جو تھے ان کی محبوبہ نے بتایا کہ وہ میچ دیکھنے جائیں گے ہمارا، وہ تو لیاقت پہنچ گئی یوتھ سینٹر۔ اب وہاں جو ہے وہ انہوں نے لیاقت سے کہا کہ بھئی آپ آؤٹ سائڈر ہیں، آپ جائیں یہاں سے، یہ تو ایس کے اینڈ ایف کا میچ ہے، یہ سارے ایس کے اینڈ ایف کے لوگ ہیں، اور آپ آؤٹ سائڈرز آر ناٹ الاؤڈ۔ تو وہ لیاقت کو جو ہے وہ یوتھ سینٹر سے نکال دیا گیا۔ اب لیاقت کو جو ہے وہ محبوبہ کے سامنے یوتھ سینٹر سے نکالنا ان کو جو ہے وہ بڑا برا لگا، اور وہ جو ہے انہوں نے کہیں سے مقیم سے رابطہ کیا کہ یار یہ مجھے یوتھ سینٹر والوں سے انہوں نے ایسا ایسا ہوا میرے ساتھ، اور بڑا ذلیل ہو گیا یار میں۔ اب مقیم بیگ جوش میں آ گیا، کہنے لگے یار تو وہیں رک، میں آ رہا ہوں۔ موبائل فون تو ہوتے نہیں تھے، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے فون کیا مقیم کو وغیرہ۔ اچھا، مقیم بیگ پیٹی تھانے میں رہتے تھے، ان کے فلیٹس میں۔ ان کے ابا پیٹی تھانے کے جو تھے وہ ایس ایچ او تھے، تو جتنے غندے بدماش پکڑ کے لاتے تھے ان سب کو مقیم بیگ ہی جانتے تھے، جن کے تھانے میں بند کرنے۔ تو مقیم بیگ ہے کہ ان کے پاس ایک ہوتی TN7 ابا کی، ان کی جیسے سوزوکی ہوتی اس طرح، وہ TN7 میں وہی سارے جو ان کے جو گنڈے بدماش تھے وہ سب لاٹھی ہاکی لے کے جو ہے وہ یوتھ سینٹر پہنچے۔ اچھا، یہ مجھے جو ہے وہ لیاقت نے بتایا یہ سارا واقعہ، اور وہ کوٹری میں آ کے بتایا، دونوں کوٹری واپسی میں دونوں کوٹری میں آ گئے، اور مجھ سے بتایا کہ یار یہ تو پورا عجیب پاگل آدمی ہے، یہ سارا سوزوکی لے کے بدماشوں پہنچ گیا، اور وہاں مجھ سے کہہ رہا ہے کہ شکل کراؤ کس نے تمہیں باہر نکالا یہاں سے، اس کی ایسی کی تیسی، مجھے جو ہے وہ بس شکل کرا دو اس کی۔ ارے یار میں اس کا ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ بھائی، اچھا وہ جس کی شکل کرانے کو کہہ رہے ہیں اس کی شکل اتنا، اس سے تو پہلے ہی پیشاب نکلا ہوا اس کا، وہ لگے اتنی سی شکل ہوئی ہوئی، اب میں اس کی شکل ان کو کرا دوں، اور یہ جو ہے یہ کس مشکل سے یار میں اس شخص کا ہاتھ جوڑ کے لے کے آیا ہوں واپس، اور اس کے سارے بدماشوں کو چائے بھی پلانی پڑی مجھے، اور انہوں نے جو ہے مقیم بے کی خوب پٹائی کی کہ عجیب ڈرپوک آدمی ہے یار یہ، ایک تو وہ کہہ رہا تھا کہ ذلیل ہو گیا ہوں، اوپر سے جب ہم اب تو بہت زیادہ ذلیل ہو گیا یار تو بہرحال وہ جو ہے وہ ایک ان کا ایک واقعہ تھا جو لیاقت کا۔ لیاقت جو تھے ان کو گانے بجانے کا بہت شوق تھا۔ اچھا، وہ پوری فیملی کو شوق تھا، مطلب بابیا بھی بہت اچھا گاتے تھے، اور شبو بھیا کا تو باقاعدہ اپنا سویا کا میوزک کا وہ تھا، بینڈ تھا باقاعدہ، پریکٹس کیا کرتے تھے۔ لیاقت بھی ہارمونیم بھی بجا لیتے تھے، گٹار بھی بجا لیتے تھے، طبلہ بھی بجا لیتے تھے، گاتے بھی بہت اچھے۔
ہم لوگ جب ہمارے یہاں وہ سالگرہ والگرہ ہوتی تھی نا، تو ہم لوگ گانوں کا پروگرام ضرور کرتے تھے. ہم سب لوگ اپنی اپنی سب سالگرہ مناتے تھے، اور اس میں جو ہے وہ گانوں کا پروگرام ضرور ہوتا تھا. اس میں جو ہے وہ سب گاتے تھے باری باری. مجھے بھی میں بھی گاتا تھا. مطلب وہ میرے دوست مجھ سے بہت سن لیتے تھے میرا بے سرا گانا بھی. تو ہر ایک کو گانے کا موقع. اس زمانے میں گانے وانے وہ بڑے زبردست اس دور کے زمانہ تھا وہ، وحید مراد کا زمانہ. اور وحید مراد کی تو ہمارے دوست باقاعدہ مصباح الاسلام ہیئر اسٹائل اور ان کا جو باقی جتنے بھی اسٹائل ہیں سب کاپی کرتے تھے، اور ان کی ڈریسنگ. اور ہم لوگ کو ایک اس زمانے میں ایک ہمیں ہیرو پسند تھا. وہ اس کی ٹی وی سیریل آتا تھا فیوجیٹو کے نام سے. اس کا جو ہیرو تھا وہ کیا نام تھا اس کا، ڈیوڈ جینسن غالباً، یا کیا نام تھا. تو وہ جو ہے اس کا ہیئر اسٹائل بہت پسند تھا، لیکن اس کے ہیئر اسٹائل میں جو تھا وہ کھڈا تھا، کٹ تھا. اور ہم لوگ چونکہ ینگ تھے اس لیے ہم لوگ کے اب تو کھڈے بن گئے ہیں دونوں طرف، لیکن یہ کہ اس زمانے میں نہیں تھے. تو ہم لوگ باقاعدہ شیو کر کے بنایا کرتے تھے کھڈا، تاکہ وہ ہیئر اسٹائل بنے جو اس وقت جو ہیئر اسٹائل ہے یہ جو کھڈا ہے. تو یہ وہ مطلب ہم وہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی تھیں. تو لیاقت جو تھے وہ بہت اچھا گاتے تھے اور بجاتے بھی بہت اچھا تھے. ہم لوگ یہاں وہ محفلیں بھی بہت ہوتی تھیں. اکثر ہم لوگ جو ہے وہ کوئی بڑی محفل بھی کرتے تھے غزل کی. ہمارے وہ تھوڑی دور پہ وہ رہتے تھے تو لڑکے، وہ ایک ہارمونیم بجاتا تھا اور ایک طبلہ بجاتا تھا، اور وہ جو ہے وہ استاد قمر جلالی کی غزلیں گایا کرتے تھے. تو یہ ہم لوگ باقاعدہ تقریب کرتے تھے، بڑوں کو بھی بلاتے تھے. اور تو وہ بڑا اچھے دن تھے. ایک لیاقت ایک غزل گایا کرتے تھے جو کہ یوں کہہ لیں کہ میں نے وہ غزل نہ کسی پاکستانی سنگر نے گائی ہے نہ کسی ہندوستانی سنگر نے گائی ہے. وہ پتہ نہیں لیاقت نے کسی پرائیویٹ محفل میں سنی تھی یا کیا تھا وہ، لیکن وہ غزل اتنی اچھی تھی اور وہ اتنی اچھی طرح لیاقت گاتے تھے کہ وہ اس کا ایک بند مجھے آج تک یاد ہے. حالانکہ یہ کوئی 40-45 سال پرانی بات ہے، لیکن وہ ایک بند مجھے آج تک یاد ہے. وہ کچھ غزل اس طرح کی تھی کہ جیسے میں آپ بتا رہا ہوں، آج کی رات غم دوست میں شدت ہے بہت، جن سے الفت تھی بہت ان سے شکایت ہے بہت، چھا گیا پھر انہی خوابیدہ نگاہوں کا فسوں، آج پھر ہونٹ تصور میں تیرے چوم لیے، ہائے ٹوٹی ہے کہاں جا کے خیالوں کی کمن، آج کی رات غم دوست میں شدت ہے بہت، جن سے الفت تھی بہت ان سے شکایت ہے بہت. لیاقت گاتے تھے بڑے مزے سے. بڑی اچھی اس کی راگ تھا. اس زمانے میں یہ وحید مراد کا دور تھا. وحید مراد کے مشہور گانے ان کا کوکو کورینا، میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بھولی بھالی سی، رہتی ہے وہ دور کہیں پر عطا پتہ معلوم نہیں، کوکو کورینا کوکو کورینا. اسی طرح وہ ہندوستان میں وہ دور تھا راجیش کھنہ کا اور پھر امیتابھ بچن کا. جیسے وہ راہ میں ایک ریشمی رومال ملا ہے جو گرایا تھا کسی نے جان کے، جس کا ہو لے جائے پہچان کر، ورنہ میں رکھ لوں گا اس کو اپنا جان کر، کسی حسن والی کی نشانی مان کر. اور اسی طرح وہ امیتابھ بچن، زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی، یہ رنج و غم کی سیاہی جو دل پہ چھائی ہے تیری نظر کی شعاؤں میں کھو بھی سکتی تھی، مگر یہ ہو نہ سکا. اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں، تیرا غم تیری جستجو بھی نہیں،
بھٹک رہی ہے زندگی اندھیروں میں، انہی اندھیروں میں رہ جاؤں گا کھو کر، میں جانتا ہوں میری ہم نفس، مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے، تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں، تجھے زمین پہ بلایا گیا ہے میرے لیے۔ اسی طرح اپنے یہاں محمد علی، زندگی کی راہ میں ٹکرا گیا کوئی یوں، پہلے مجھے وہ دیکھ کے برہم سی ہو گئی، پھر اپنے ہی حسین خیالوں میں کھو گئی، بے چارگی پہ میری شاید اس کو رحم آ گیا، شاید میرے تڑپنے کا انداز بھا گیا، سانسوں سے بھی قریب میرے آ گیا کوئی یوں، زندگی کی راہ میں ٹکرا گیا کوئی۔ یہ فلم آگ کا گانا ہے، اور یہ فلم آگ ہم لوگوں نے پوری فیملی نے دیکھی تھی ایک ساتھ۔ میرے خیال سے یہ شاید ہماری پہلی اور آخری فلم تھی۔ یہ نایاب سنیما میں ہم لوگ دیکھنے گئے تھے، جو کہ نانی کے 1 نمبر ناز آباد میں نانی کے گھر کے پاس تھی، نیا نیا بنا تھا، ایئر کنڈیشن، اور سلمان نے غالباً پوری رو بک کرائی تھی۔ ہم سب بچے اور ہمارے سب لوگ گئے تھے دیکھنے کے لیے۔ وہ غالباً وہ ہم لوگ کی جو ہے نا وہ پہلی اور آخری فیملی فلم تھی جو ہم سب نے ساتھ میں دیکھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم سے کیا کہتے ہیں سارے مسلمان ہو گئے، سب بند ہو گیا، ناچ گانا سب بند۔ اپنے جو ہے وہ نیپیر روڈ بند ہو گیا، ہیرا منڈی بند ہو گئی، ایک دم سے ایک منافقت کا دور شروع ہو گیا۔ 5 اسٹار ہوٹل میں جو ہے وہ مسجدیں بن گئی۔ سب یعنی یہ کہ جو گانوں میں جو ساغر اور مینا کا ذکر ہی نہیں، شاعری نہیں تھی، وہ سب بند ہو گیا۔ مطلب یہ کہ وہ جو ہے وہ، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ دہشت گرد آنے لگے، خودکش بمبار آنے لگے، ہمارے یہاں جو ہے وہ کلیشن کوف کا کلچر ہو گیا، ہمارے یہاں سے دنیا بھر میں ہیروئن اسمگل ہونے لگی، لیکن ہمارے یہاں شراب خانے بند کر دیے، شراب نہیں مل رہی۔ اب وہ خبریں آنے لگیں کہ صاحب دیسی شراب پی کے اتنے لوگ آج مر گئے، دیسی شراب پی کے اتنے لوگ آج مر گئے۔ ہمارے بابا نے جو ہے وہ